علمی، اصلاحی، دعوتی اور تحقیقی بیانات کے لیے مولانا ڈاکٹر سعید عاطف کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، آرڈر دیتا ہے، ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ جو امانتوں کے اہل ہیں وہ امانتیں یعنی ذمہ داریاں انہی کے سپرد کرو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان کوئی فیصلہ کرو، ان تحکموا بالعدل، تو وہ فیصلہ ہمیشہ عدل کے موافق ہونا چاہیے۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، یہ چیز بہت اچھی اور اللہ تمہیں سمجھاتا ہے۔ احباب گرامی، یہ وہ شاندار آیت ہے، اگر اس کی روح پر عمل کر لیا جائے جیسا کہ غیر مسلم فلاحی مملکتوں نے عمل کیا ہے، تو یقین کیجئے فرد سے لے کر معاشرہ تک درست ہو جاتا ہے۔ ہم نے اسلام کو صرف نظام عبادات اور وہ بھی مخصوص عبادتوں تک رکھ دیا ہے، اس کی جو وسعت ہے فرد سے لے کر سسٹم تک، اقتدار اعلیٰ تک، اس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے، یہ نہیں کہا جا رہا کہ ان اللہ یشاء، اللہ چاہتا ہے، بلکہ فرمایا یأمرکم، اللہ تمہیں آرڈر دیتا ہے۔ یہ ایگزیکٹو آرڈر ہے، اس سے گنجائش نہیں ہے بھاگنے کی، اگر بھاگو گے تو تباہ ہو جاؤ۔ ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ امانتیں اہل لوگوں کے سپرد کرو۔ اچھا، بڑی شاندار بات کہ یہ جب آیت نازل ہوئی ہے تو حضرت طلحہ بن عثمان بن طلحہ، ایک صحابی، ایک فرد تھے، ان کے پاس بیت اللہ کی چابی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں ایک دفعہ اندر جانے کی کوشش کی تو اس نے جانے نہیں دیا۔ حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ یہ چابی میرے پاس ہوگی، اور بالآخر وہ آئی۔ جب فتح ہوا مکہ اللہ کے حکم سے، فضل سے، تو حضرت عباس آئے جو چچا تھے کہ یا رسول اللہ اس مکہ کی چابی ہمیں عنایت فرمائے۔ دیکھیں مومن بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ اور انسانیت کی اسپرٹ دیکھیں کہ عثمان بن طلحہ کو ڈھونڈ رہے ہیں، وہ آئے اور چابی ان کے سپرد کی۔ اور کمال یہ ہے کہ عثمان بن طلحہ اس وقت تک اسلام بھی نہیں لائے تھے۔ اللہ، یہ جو ہم نے دین کو اور میرٹ کو اپنے رشتہ داروں تک اور اپنے مسلک تک اور اپنی جماعت تک اور اپنے دین تک، دین کا وہ محدود تصور ہے۔ اور بعض کہتے ہیں جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے تو اس سے کچھ دیر پہلے ہی یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ کو بھی بعد میں پتہ چلا۔ تو یہ ہے وہ عدل کا کمال کہ ایک اس شخص نے کہا کیا، نبی کو کمنٹ کیا دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جو پہلے بات کی تھی، جب شریف آدمی کو عزت ملتی ہے تو وہ لوگوں کو اس میں شریک کرتا ہے، اور جب نام نہاد شریف کو عزت ملتی ہے جو اندر سے کمینہ اور گھٹیا ذہن کا مالک ہوتا ہے تو وہ لوگوں کا جینا دوبر کر دیتا ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دعا دی۔ دعا کیا تھی کہ یہ میں نے تمہیں چابی دے دی ہے، کلید دے دی ہے بیت اللہ کی، اب یہ قیامت تک تمہاری نسل کے پاس رہے گی۔ اللہ، اور ابھی تک انہی کے پاس ہے۔ اللہ، تو یہ جو انسانیت کو سامنے رکھ کر عدل کرنا، یاد رکھیے عدل کے اندر مذہب کا، نسل کا، علاقے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ عدل ان سے بالاتر اور فوقیت رکھنے والی چیز ہے۔ اس لیے سورہ حدید کے اندر فرمایا ارسال رسل کا مقصد کیا ہے؟ ایک مقصد یہ بھی ہے، جہاں توحید ہے، شرک کا رد ہے، عقائد کی درستگی اور اعمال کی درستگی ہے، وہاں دوسرا یہ بھی فرمایا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، انسانیت کو قسط پر قائم رکھنا۔ عدل اور قسط میں بھی فرق ہے۔ قسط وہ ظاہری چیز ہے جو توازن کو برقرار رکھتی ہے، جیسے ایک ترازو ہے، اس کا دایاں اور بایاں پلڑا بالکل نہ جھکیں، یہ کیا ہے؟ یہ قسط ہے، یہ نظر آتا ہے۔ اور عدل وہ ہے جو قسط سے بھی نازک چیز ہے، نظر نہ بھی آئے وہ پھر بھی عدل کرنا ہے۔ یعنی قسط ظاہری چیز ہے اور عدل ظاہری اور روحانی دونوں چیزیں۔ اب کوئی بیوی ہے کسی کی، دو ہیں تو ان کا کوئی تول تو نہیں سکتا، لیکن کوئی بچے ہیں تو ان کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک تو نہیں کر رہا، یا اور کوئی چیز ہے، تو یہاں وہ عدل ہے۔
تو یہاں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، اور یہ جو اس سے پہلے ایمانت ہے، ایمانت کے اندر تمام ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، آپ کے تمام حقوق، آپ کے تمام فرائض، آپ کی تمام ذمہ داریاں۔ اسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان نبوت سے بڑے شاندار لفظوں میں فرمایا، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داریوں کے متعلق پوچھا جائے گا، باز پرس ہوگی، صرف اپنے دین کے متعلق ہی یا عبادات کے متعلق ہی نہیں ہوگی، باز پرس ہوگی۔ تمہارے ماتحت تھے، تم نے ان کو کتنا نوازا، کتنی محبت کی، کتنی توجہ دی، کتنا ان کے معاوضے رکھے اسٹینڈرڈ کے مطابق، کتنا ان کے معاملات کے اندر دلچسپی لی، اور کتنا ان کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ وہ کہیں کہ ہمارا جو باس ہے وہ بہترین انسان ہے۔ اللہ، چند روپے کہیں سے زیادہ ملے تو وہ چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہ ہو، پھر پتہ چلتا ہے کہ اخلاق کیا چیز ہے۔ تو ذمہ داریوں کی وسعت ہے، اس کے اندر یہ ساری چیز آ گئی، اور امانت سے مراد عہدے بھی ہیں اور مناصب بھی ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ عہدہ طلب کیا تو حضور نے فرمایا، ابو ذر تو کمزور آدمی ہے اور عہدہ بڑا نازک چیز ہے، تو ان کو عہدہ نہیں دیا۔ بڑے محبوب صحابی ہیں، بڑے پیارے صحابی ہیں۔ تو پتہ چلا کہ عہدے کے لیے صرف نیک ہونا ضروری نہیں، اس فن کی، اس چیز کی صلاحیت ہونا ضروری ہے۔ آپ نئی گاڑی کسی حاجی صاحب کو پکڑا دیں اور ان کو ڈرائیونگ نہ آتی اور ان کو روڈ پر اچھرے کے یا مال روڈ پر چلا دیں تو کیا ہوگا؟ وہی کچھ ہوگا جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، اداروں میں ہو رہا ہے۔ تو اس لیے جو ہمارا دین ہے وہ میرٹ کی جو دینی مناسب ہیں اور اس کے بعد اس میں صلاحیت ہو، اور جو دیگر مناسب ہیں اس میں مذہب کی قید بھی نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں لفظ آیا بین اذا حکمتم بین الناس، اور امانت کا اس سے تعلق ہے۔ اس لیے ادارے تباہ ہو جاتے ہیں، گھر تباہ ہو جاتا ہے جب کسی نااہل کے سپرد کر دیا جاتا ہے، فیکٹری تباہ ہو جاتی ہے، اپنے محبوب کو، ملازم کو دے دی، اس میں اہلیت نہیں تھی۔ اس لیے ہمارے ہاں نیچے سے لے کر اوپر اقتدار تک صلاحیت نہیں دیکھی جاتی، ذاتی وفاداری دیکھی جاتی۔ میری چمچہ گیری کون کرتا ہے، میرے جوتے اٹھا کر کون جاتا ہے، بھی یہاں صاحب آگے پیچھے یس سر او سر، تو بھائی اس سے صلاحیت نہیں پیدا ہوتی۔ نتیجہ کیا ہے؟ جو صلاحیت والا ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے اور ادارہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ سکول ہو، ٹیوشن سینٹر ہو، فیکٹری ہو، محکمہ ہو، ملک ہو، اس کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے۔ یعنی وزیر خزانہ ہے تو وزیر خزانہ کے اس کو کوئی آداب، کوئی اس کو ایٹیکیٹس، اس کی جو ایس او پیز اور اس کی جو چیزیں ہیں وہ آتی ہیں کہ نہیں آتی؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب فرمایا کہ مجھے وزیر خزانہ بنائیں، کیونکہ اس سے ساری چیزیں کنٹرول ہوتی ہیں، تو ان سے کوئی بھیک نہیں مانگی تھی، نہ یہ نبی کا منصب ہوتا ہے کہ وہ دیکھا کہ سارے نااہل ہیں اور ان میں سے اہل میں ہوں، تو کہا اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے وزیر خزانہ بنائے، اور ساتھ میرٹ بیان کیا انی حفیظ علیم، میرے اندر اس کی اہلیت بھی ہے اس کام کی، اور میں امانت دار یعنی آنیسٹ بھی ہوں۔ اللہ اکبر، صلاحیت بھی ہو اور دیانت بھی ہو۔ جس میں دیانت ہے اور صلاحیت نہیں ہے وہ بھی ستیہ ناش کر دے، اور جس میں صلاحیت ہے اور دیانت نہیں، وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں جو ہمارے یہاں ہو رہا ہے۔ تو انی حفیظ علیم، اس لیے ہمیشہ عہدوں کی تقسیم کے اندر رشتوں کو فوقیت نہ دیں۔ جب آپ کی اپنی چیز آئے آپ رشتوں میں دیں، ٹھیک ہے، لیکن جب مناسب ہوں اداروں کے، اس میں اہلیت اور صلاحیت دیکھیں۔ اسی طرح اور کتنے صحابہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے منصب کے مطابق، ان کی صلاحیتوں کے مطابق ان کو عہدہ تفویض کیا۔ مثلا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی جنگ میں اللہ نے انہیں شکست نہیں دی، ہمیشہ فتح یاب رہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی انہیں کوئی عوامی عہدہ نہیں دیا، کیونکہ وہ مارشل تھے، فوجی مزاج کے تھے۔ فوجی مزاج کے اندر کیا ہوتا ہے؟ فتح ہے، غلبہ ہے، تحکم ہے، یہ ضروری ہے، یہ اس کا وصف ہے، یہ اس کا حسن ہے۔ پبلک ڈیلنگ کے لیے جو مزاج چاہیے وہ اور ہے۔ تو یہ جو ہر ایک کو اس کے عہدے کے مطابق، اس کے مزاج کے مطابق، اس کی صلاحیت کے مطابق فٹ کرنا، یہ جب ہو جائے تو پھر ملک بھی چلتے ہیں، پھر ادارے بھی چلتے ہیں۔ اور اگر کوئی نہ ہو اور اس میں تھوڑی صلاحیت ہو تو اس کی صلاحیت کو اپڈیٹ کیا جائے، جس طرح ہمارے ہاں ریفریشر کورسز ہوتے ہیں، بڑا ضروری۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ ملازم آگے بڑھتا ہے، سسٹم اپڈیٹ ہوتا ہے۔ آپ کا فون ہی ہے 3-4 مہینے بعد وہ خود آف ہو کے خود کہتا ہے مجھے اپڈیٹ کرو۔ اسی طرح آپ نے سیکھا کیا؟ اور جو قرآن مجید کی سب سے بڑی دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا، اس میں بھی اللہ نے یہ نہیں کہا اللہ، بلکہ رب کا لفظ۔ رب کا معنی کیا ہے؟ وہ ہستی کہ اگر آپ آگے بڑھنا چاہیں
تو وہ آپ کو وہ ماحول دے کر آپ کو برکتوں سے نواز کے آپ کو آگے چلائے، اس کا نام رب ہے۔ اللہ ربی زدنی علما میں بھی یہی ہے، یہ نہیں کہا اللہ یہ اتنی علما، ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، میری رب میں چاہتا ہوں اضافہ ہو، تم چاہتے ہو اللہ تمہیں موافق ماحول کرے گا، ہمت کرو، رخ درست کرو، نیت درست کرو، عمل بھی درست ہو۔ تو یہ جو امانات ہے اس پر عمل یورپ نے کیا ہے، وہاں ادارے ہیں، ادارہ جاتی سسٹم ہے، ہمارے ہاں بڑے بڑے محکمے ان کے کوئی ایس او پیز نہیں ہے، آگے سے سڑک مکمل ہوئی ہے ابھی بلکہ بن رہی ہے اور پیچھے اس کی مرمت کا ٹھیکہ جائے، وہاں وہ بھی 10 سال تک اس سڑک کو ٹوٹا، تم ذمہ دار ہو، اتنی ہوگی، اتنی اندر ہوگی، اتنی اوپر ہوگی۔ تو یہاں اس طرح چلتا ہے، اور صحابہ کرام نے یہ کیا۔ حضرت عمر کے دور میں جب دفتری سسٹم کوئی وسعت ہوئی تو عرب میں دفتری سسٹم تھا نہیں، تو حضرت عمر نے 2 افراد کو بھیجا، ایک کو روم کی طرف اور ایک کو ایرانی سسٹم کی طرف، یعنی ایک کو امریکہ کی طرف اور ایک کو رشین سسٹم کی طرف، چائنیز سسٹم کی طرف، دیکھ کے آؤ بھی کہاں کیا ہے۔ تو انہیں روم کا سسٹم پسند آیا کیونکہ شام میں رومی تھے اور شام زیادہ قریب تھا عرب کے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دفتری نظام کے اندر رومی سسٹم سے فائدہ اٹھایا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہر سسٹم کو کافرانہ کہہ کر آپ بھاگ نہیں سکتے۔ جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے اسلامک شہد، کل کوئی آ جائے ہندو دودھ، تو اس طرح کے ناموں کو بھی بدنام نہ کریں خدا کے لیے، سیدھا سا کوئی نام رکھ لیں۔ تو امانت کی وسعت کے اندر یہ ہے، اور وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، جب لوگوں کے درمیان معاملہ کرو، لوگ کہا مسلمان نہیں کہا، مسلمان کا بھی حق ہے لیکن جو عدل ہے وہ بے لاگ ہو، وہ مفت ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی معاملہ تھا دور فاروقی میں، تو عدالت ہے، تو حضرت عمر نے کہا ابو الحسن آپ اس یہودی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، تو حضرت علی کے چہرے پر ناگواری آئی۔ بعد میں جب مقدمہ ختم ہوا تو حضرت عمر نے کہا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کے سامنے کھڑے ہو، وہ مدعی تھا، تو آپ شاید اس لیے ناراض ہوئے۔ کہا میں اس لیے ناراض نہیں ہوا، آپ نے اس یہودی کا نام لے کر پکارا اور مجھے میری کنیت سے پکارا، کنیت عزت والی ہوتی ہے، مجھ میں اور اس میں آپ نے فرق کر دیا، یہ عدل کے اس باریک تقاضے کے خلاف تھا جس سے میں نے مائنڈ کیا۔ اللہ کیا اقضاہم علی، ایسے نہیں رضی اللہ۔ تو احباب محترم یہ تھا۔ آج بھی دیکھیں امریکہ کا صدر کیا کچھ کر رہا ہے اور عدالت نے اس کو روک دیا، عدالتیں سسٹم ہے۔ تو یہ جہاں چلتا ہے، جب اسلام کا یہ سسٹم بتائیں گے ہندو کو یہود کو کہ جہاں بھی کوئی غلط ہوگا وہاں اگر ظالم مسلمان ہے تو فیصلہ تمہارے حق میں آئے گا، ظالم اور مظلوم کو دیکھا جائے گا، مسلم اور غیر مسلم کو نہیں دیکھا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی گئے خراج لینے یہودیوں کے پاس، تو انہوں نے کہا جی کس طرح لوگ ہیں؟ کہا کہ یہ جو ہماری بکریاں اور جو دیگر مال ہیں، اونٹ ہیں، ان میں سے خود ہی تم چھانٹ کے دے دو، ورنہ پہلے آتے تھے اچھا مال حکومت کے لیے لے جاتے تھے اور ردی مال وہاں چھوڑ جاتے تھے۔ فرمایا یہ نہیں، تم عدل کے مطابق فیصلہ کرو، ہم بھی دیکھ لیں گے۔ اس نے کیا، اور پھر یہودی نے ایک تنکا اٹھا کر کہا کہ بخدا ہماری یہ کتابیں کہتی ہیں کہ جب تک اس طرح کا عدل قائم رہے گا دنیا کی کوئی قوم تمہیں ہرا نہیں سکتی، مغلوب نہیں کر سکتی۔ آج عدل بکتا ہے، عدل فروخت ہوتا ہے، پہلے وکیل تھے پھر جج بکنے، پوری عدالت مینج ہو جاتی ہے، کدھر جائیں گے؟ ظلم بچے بن جن رہا ہے، پوچھاؤ بازار میں، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے، لیکن آج جو عدل ہے وہ صاحب اولاد کیا ہوگا؟ وہ ماشاءاللہ ویسے ہی ہے۔ اس لیے عہدوں کے اندر بھی صلاحیتوں کو دیکھا جائے۔ عربی میں ایک محاورہ ہے لکل فن رجال، ہر بندے کا ایک فن ہوتا ہے، اس فن کے مطابق اس کی تعیناتی کی جائے۔ کئی اساتذہ بہت اچھے ہیں، کئی اساتذہ اچھے نہیں ہوتے لیکن ان کے اندر ایڈمنسٹریشن کمال کی ہوتی، بہت اچھے ہیں۔ کئی اساتذہ نیک بہت ہیں لیکن انہیں صحیح طرح سمجھانا نہیں آتا۔ تو اس لیے جس کا جو فن ہے اس کو سمجھنا اور اس کو کرنا۔ اس لیے فرمایا کہ جو عدل ہے، 2 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ نے تقوی کا شارٹ کٹ بتایا، حالانکہ تقوی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ اس میں ایک ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو تو یہ قریب ترین رستہ ہے تقوی کے۔ اللہ اکبر، نہ نماز کو کہا نہ عبادت کو کہا، کس کو کہا؟ عدل۔ عدل کرنا مشکل ہوتا ہے جناب، جب اپنے سامنے آ جائیں، اپنی پارٹی آ جائے، اپنے دوست آ جائیں، اپنے احباب آ جائیں، اپنے چاہنے والے آ جائیں کہ جناب دیکھیں ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں، ہم بھی تو تھے نا جی، ہمیں ہماری وفاداریوں کا کیا صلہ ملا ہے، عدل کے مطابق فیصلہ نہ کیا تو بیڑا غرق ہو گیا۔ تو یہاں اللہ بتا رہا ہے اقرب للتقوی،
اگر تقوی کا بہترین شارٹ کٹ سب سے قریب ترین طریقہ یعنی باب اس میں تفضیل ہے، جس طرح اکبر ہے نا سب سے بڑے، اسی طرح اقرب سب سے قریب ترین طریقہ وہ کیا ہے؟ عدل۔ عدل صرف عدالت میں نہیں ہوتا، عدل گھر کے اندر بھی ہوتا ہے، سماجی عدل بھی ہوتا ہے، سوشل جسٹس بھی ہوتی ہے، جانور کے ساتھ بھی عدل ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جانور کے ساتھ عدل کیا ہے؟ اس کو تیز چھری سے ذبح کرو اور چھری اس کے سامنے تیز نہ کرو۔ اللہ اکبر، اس جانور بے زبان کے بھی حقوق۔ تو اسی طرح معاشرے کے اندر آپ کی دکان ہے اور آپ کی پارکنگ نے آدھا راستہ روکا ہوا ہے تو یہ ظلم ہے، اللہ تعالیٰ وہاں سے برکت چھین لیتا ہے۔ آپ غلط پارکنگ کر کے آئے ہیں اور مسجد میں نماز پڑھنے آ گئے ہیں، آپ نے کتنے لوگوں کا راستہ خراب کر کے رکھ دیا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، جب یہ مزاج کا حصہ بن جاتی ہیں تو پھر انسان اندر کا مومن ہوتا ہے۔ اس لیے یہ جو آیت ہے یہ فرد سے لے کر پورے سسٹم کو ٹھیک کرتی ہے کہ اوپر تک جب مناسب اس طرح تقسیم ہوں گے، اہلیت کو اور کوالٹی کو معیار بنایا جائے گا تو پھر نہ فرد تباہ ہوگا، نہ ادارہ تباہ ہوگا، نہ ملک تباہ ہوگا۔ اور بڑی طاقتوں نے، بڑے ملکوں نے اس پر عمل کر کے اپنے اداروں کو مضبوط اور مستحکم کیا ہے۔ وہاں افراد آتے اور جاتے ہیں، ادارہ مضبوط رہتا ہے۔ یہاں ادارے کو تباہ کر دیتے ہیں، فرد یہاں کا سب کچھ ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں یہ سمجھ عطا فرمائے اور قرآن کی یہ بصیرت اور فہم عطا فرمائے۔ اس سے پتہ چلا کہ قرآن ایک نظام دیتا ہے، ایک سسٹم دیتا ہے اور اس کا غلبہ بھی چاہتا ہے۔ جب آپ فرد کے سامنے دین پیش کرتے ہیں تو وہ فرد کے سامنے دین ہے، جب قوم کے سامنے دین پیش کریں گے سسٹم کے بالمقابل آپ سسٹم لائیں گے نا۔ بھی سرمایہ دارانہ نظام ایک سسٹم ہے، سوشلزم ایک سسٹم ہے، کمیونزم ایک سسٹم ہے، چائنیز کا جو ماڈل ہے وہ ایک سسٹم ہے۔ ہمارے سسٹم کیا ہے؟ وہ ہمارے سسٹم کی بنیادی چیزوں میں سے ایک سسٹم یہ ہے جو 1924 تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے لے کر خلافت کے آخری دور تک چلتا رہا ہے، تھوڑے بہت فرق کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہمیں اس نظام کا فہم عطا فرمائے اور قرآن کے مطابق تزکیے سے لے کر اجتماعی کردار تک کی تشکیل کی توفیق عطا فرمائے۔ And please don't forget to like and share.